بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد عمران اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے غسل کا مسنون طریقہ اور اس کے احکام و مسائل جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم شیخ محترم کے پاس حاضر ہوئے ہیں، تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھی بہت پیارے بھائی محترم طیب علی طیب صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو شیخ محترم حافظ عبدالعزیز ربانی صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تو آئیں چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ غسل کے احکام و مسائل کیا ہیں اور اس کا مسنون طریقہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان ہوا ہے وہ کیا ہے۔ السلام علیکم استاد محترم۔ استاد محترم، غسل کے حوالے سے جو ہے نا آج کل سوال بہت گردش عام ہے کہ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ بہت ساری عوام، ہماری بھولی بھالی عوام جو ہے، ان کو جو قرآن و حدیث کی روشنی میں غسل کا صحیح طریقہ ہے وہ اس سے محروم ہے۔ تو آپ ہماری رہنمائی فرما دیں تاکہ یہ ان کی بھی رہنمائی ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ غسل کا لفظی معنی ہے دھونا، نہانا۔ ایک غسل فرض ہوتا ہے اور ایک غسل نفل ہوتا ہے۔ فرض غسل کا ایک مخصوص طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ عمومی طور پر اگر غسل فرض نہ ہو تو پھر بدن پورے کے اوپر پانی بہا لینا، پورے بدن کو دھو لینا، یہ بھی غسل کہلاتا ہے۔ لیکن اگر غسل فرض ہو جائے، یعنی آدمی جنبی ہو جائے، جنبی کہتے ہیں کہ اس کو احتلام آ جائے، یا اس نے اپنے اہل کے ساتھ مجامعت کی ہو، تو ان دو صورتوں میں غسل فرض ہوتا ہے۔ یا پھر کوئی شخص غیر مسلم تھا، اس نے اسلام قبول کیا تو اس پر غسل کرنا فرض ہے۔ تو ایسی صورت میں جو غسل کیا جاتا ہے اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے جسے مسنون طریقہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غسل کیا تو آپ نے سب سے پہلے، اگر جنبی ہیں یا مجامعت کی ہے تو استنجا کیا اور علائش جہاں تک لگی تھی اس کو دھویا، اور پھر اپنے ہاتھ کو مٹی پر رگڑا اور پھر یعنی اس دوسرے ہاتھ کے ساتھ مال کر ان کو دھو لیا، یعنی اس ہاتھ کو مٹی کے ساتھ صاف کیا۔ پھر اس کے بعد یعنی استنجا سے فارغ ہونے کے بعد کامل وضو کریں، یعنی جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی ترتیب کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ وضو کریں اور پاؤں نہ دھوئیں۔ باقی سارا وضو پاؤں کے بغیر وہ مکمل کرنے کے بعد 3 لب پانی، 3 چلو پانی سر میں ڈالیں اور ہر مرتبہ انگلیاں سر کے بالوں میں اس طرح پھیریں کہ کوئی بال خشک نہ رہ جائے، اور اس کے بعد بدن کے دائیں جانب، دائیں کندھے پر پانی بہائیں اور پھر پورے بدن کو دھو لیں کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اور آخر میں اگر وہ جگہ کچی ہے تو کپڑے پہن کر دوسری جگہ تبدیل کر کے وہاں پاؤں دھو لیں۔ اگر آج کل جس طرح ہے کہ پکی جگہ ہوتی ہے، پتھر ٹائل لگا ہوتا ہے، تو پانی وہاں نہیں رکتا، تو اسی جگہ پر کپڑے پہننے سے پہلے بھی پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں۔
یہ غسل کا مصنون طریقہ ہے۔ اگر اس شخص نے غسل کرتے وقت کسی ناپاک جگہ پر ہاتھ نہیں لگا تو اس کا یہ وضو بھی سلامت ہے، اسی وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر دوران غسل بدن کے کسی ایسے حصے میں جو شرمگاہ کہلاتا ہے ہاتھ لگ گیا، برہنہ صورت میں، کپڑے نہ پہنے ہوں اس صورت میں، تو پھر اس کا وضو جاتا رہے گا لیکن غسل مکمل ہو جائے گا۔ یہ ہے مسنون طریقہ۔ اگر اس کے خلاف کوئی شخص غسل کرے تو اگر غسل اس پر واجب ہے، جنبی ہے، مجامعت کی ہے، تو اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، تو وہ غسل اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگا، وہ غسل اس کا مکمل نہیں ہوگا۔ غسل کرنے کے لیے، واجب غسل کرنے کے لیے یہی مسنون طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر جنبی ہے، غسل اس پر فرض ہے اور پانی دستیاب نہیں یا پانی کے اوپر قادر نہیں ہے، تو پھر یہ پاک مٹی کے ساتھ اسی طرح تیمم کرے گا جس طرح اس نے وضو کے لیے تیمم کیا تھا۔ یعنی جو تیمم وضو کے لیے ہے وہی تیمم غسل کے لیے کفایت کرتا ہے۔ لیکن اور جس طرح تیمم وضو کے لیے جو کیا تھا، جب اس شخص کو پانی مل گیا تو وہ تیمم جاتا رہے گا، اسی طرح غسل والے کو بھی جب پانی دستیاب ہو گیا یا پانی پر یہ قادر ہو گیا تو اس کا یہ غسل والا تیمم بھی ختم ہو جائے گا اور اسے نئے سرے سے غسل کرنا ہوگا۔ جی شاہ محترم، اگر آدمی نے استنجا کر لیا ہے باہر سے، جی تو اب وہ ڈائریکٹ نہانے کے لیے چلا گیا، اس نے وضو کیا نہیں ہے، جی تو نہانے کی جگہ پہ جب اس نے کپڑے وغیرہ اتار لیے، برہنہ حالت میں وضو کر سکتا ہے وہ؟ ہاں، وہاں ہی وضو کر سکتا ہے۔ جب کپڑے نہیں اتارے، اس نے باہر ہے بیت الخلاء سے، تو وہاں وہ بسم اللہ پڑھ لے، باہر بسم اللہ پڑھ لے۔ جی، تو کپڑے اتارنے سے پہلے تو کپڑے اتار کے وہاں ہی وضو کر لے اور وہیں غسل کر لے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ صاحب وہ جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ وہ نماز والا وضو مکمل کرے گا پاؤں دھونے کے بغیر، تو اس میں جب چلو پانی ڈالتے سر میں تین، تو سر کا مسح بھی کرے گا پہلے یا بس؟ ہاں، پہلے مسح جب وضو اس نے کرنا ہے تو سر کا مسح کرے گا، کیونکہ غسل میں وضو کا جو حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے وہ پاؤں ہیں۔ اب مسح کے لیے کوئی نئی حدیث یا نئی دلیل تلاش کرنا یہ بعید از قیاس ہے۔ آپ نے پاؤں نہیں دھوئے، باقی سارا وضو کیا تو باقی سارے وضو میں مسح شامل ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا غسل کی کوئی فرائض بھی ہیں؟ اگر وہ ہیں تو اس کی وضاحت۔ فقہا نے غسل کے 3 فرائض بیان کیے ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا۔ یہ 3 فرض فقہا نے غسل کے بیان کیے ہیں۔ جی شاہ محترم، سوال یہ تھا کہ جو غسل ہے، جب رات کو کسی کو کسی کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے، جی، تو وہ اس کو لیٹ کر سکتا، مطلب مؤخر کر سکتا ہے صبح تک؟ ہاں جی، یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اور یہ چونکہ اکثر تقریباً ہر شخص کے ساتھ کم و بیش پیش آتا، سردی کا موسم ہے یا اس وقت کوئی غسل کی سہولت موجود نہیں ہے پانی وغیرہ کی، جو بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر رات کو غسل فرض ہوا ہے اور آدمی اسی حالت میں سونا چاہتا ہے تاکہ صبح کو غسل کر لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وضو کر لے اور سو جائے، اور اس کے بعد صبح سے پہلے، یعنی جب غسل فرض ہوا ہے اگلی نماز کا وقت ہونے سے پہلے وہ غسل کر لے تاکہ نماز اس کی لیٹ نہ ہو۔ تو نماز کا وقت نہیں جانا چاہیے۔ علاوہ ازیں غسل کے بغیر سونے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ وہ وضو کر لے۔ اچھا شیخ صاحب، ایک سوال اور ہے کہ کھا پی سکتا ہے بندہ اگر بندہ؟ جی، جنبی ہونے کی صورت میں سوائے اس کے کہ وہ نماز پڑھے اور قرآن پڑھے، جی، ان چیزوں کے بغیر علاوہ باقی سب کچھ کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، اسی طرح
میل ملاپ معانقہ، کسی کے ساتھ مہمان کے ساتھ ملنا، مصافحہ کرنا، یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ مطلب جیسے کبھی اس کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا تو وہ پڑھ سکتا ہے، جی یا پڑھ اپنی سکتا زبان سے کوئی بھی کلمات ادا کر سکتا ہے دین اسلامی میں؟ ہاں جی، یہ چھوٹے موٹے اذکار جو ہیں وہ سبحان اللہ ہے یا استغفر اللہ وغیرہ، وضو کرنے کے بعد، جی وضو کرنے کے بعد وہ کہہ سکتا ہے۔ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا، اور ڈائریکٹ مطلب جیسے ہاتھ لگا کے چھو، جی جیسے زان ہو رہی ہو تو اس نے وضو کیا ہو تو صبح کی زان ہو رہی ہو یا کوئی بھی زان رہی ہو، اس کا جواب وہ دے سکتا ہے، جیسے وہ جی دے سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔